اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم اپنے اسلامیات کا تیسرا چیپٹر خدمت خلق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے اسلامیات کے صرف 2 چیپٹر مکمل کر سکے ہیں، جس میں پہلا سبق تھا اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور اس کی ایکسرسائز میں کچھ مختصر سوال تھے اور کچھ تفصیلی سوال جواب تھے۔ مختصر جو تھے وہ صحیح معنوں میں مختصر تھے، 3 یا 4 سوالات تھے جو کہ 1 یا 2 لائن میں منحصر مشتمل تھے، جبکہ 3 جو ہے وہ تفصیلی سوال جواب تھے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں بھی جو ہے وہ 4 مختصر سوالات تھے اور 2 تفصیلی سوال جواب تھے۔ جو مختصر سوال تھے وہ بھی اس میں سے 3 جو سوالات تھے وہ 1 لائن کے تھے، جبکہ 1 کوسچن جو تھا وہ 2 لائن کا تھا، اور 2 تفصیلی سوال جواب تھے۔ اس طرح سے 2 سبق میں بہت ہی کم جو ہے وہ سوال جواب ہے، بہت ہی کم مواد ہے جو کہ آپ کو ایگزام کے لیے ہے۔ تو ایک بہت آسانی ہے کہ بہت ہی کم کام کرایا گیا، اسی لیے تیسرا چیپٹر میں سے کچھ سوالات ہوں گے جس سے آپ کا پیپر بنانے میں آسانی ہوگی۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کا مطلب ہے یعنی لوگوں کی خدمت کرنا، اور ہمارے مذہب میں اس کی بہت ہی درجات ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو بڑا اجر و ثواب کا جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کا سب سے اولین فریضہ یعنی دین کی تبلیغ تو تھا، اس کے بعد خدمت خلق تھا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان سے یہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، ان کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ خدمت خلق۔ اور خدمت خلق اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہمیں بہت ہی اونچے درجے پہ ملتی ہے۔ یعنی انبیاء جو لوگوں کو دین اور حق کے راستے پہ بلانے کا جو کام کرتے تھے، بنیادی طور پہ وہ خدمت خلق کی ہے۔ یعنی کسی بھی شخص یا لوگوں کو سیدھی راستے پہ بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، یہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ وہ غلط راستے کو چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ آ جائے، اور وہ جس کی وجہ سے آئے وہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ خدمت خلق کرے گا۔ لہٰذا انبیاء کا جو اولین فریضہ تھا وہ خدمت خلق ہی رہا ہے۔ اسی طرح انبیاء لوگوں کو برے راستوں سے روکتے، دین کی تعلیم دیا کرتے اور اس قابل بناتے وہ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف آئیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور جنت میں جائیں۔ یہ انبیاء کا جو پرائم آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا، اور اس سے بڑی انسان کی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے کہ اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مندوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، اور یہی عمل صحابہ نے بھی کیا جو اپنی ضرورتوں کے مطابق خدمت خلق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں خدمت خلق کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، اور بڑے اس زمانے کے جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے وہ خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خدمت خلق کروایا کرتے تھے۔ یعنی اگر لوگوں کو کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی تھی، لوگوں میں کوئی رقم تقسیم کرنا ہوتی تھی، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروایا کرتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ نے اس کام کو لیا، اور ہر صحابی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خدمت خلق کو جاری رکھا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے خدمت خلق ایک عظیم فریضہ ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے یعنی دولت دی ہے، دولت مند بنایا ہے، وہ خدمت خلق کرنے کے لیے لوگوں کو کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، جو بھوکے ہیں، جو کما نہیں سکتے، یا ان کے لیے اپنے پورے دن کا جو کھانا کمانا بہت مشکل ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں، ہسپتال کھول سکتے ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے فلاحی کام کر سکتے ہیں۔
اور جو لوگ اس قابل نہیں ہیں یا ان کے پاس اتنی دولت یا رقم نہیں کہ وہ اس طرح کے ادارے یا فلاحی ادارے کھول سکیں تو وہ اپنی خدمات کو پیش کر سکتے ہیں، اور یہ بھی خدمت خلق کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی جو لوگ بحیثیت رقم یا اتنی دولت ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی ادارہ کھول سکیں، وہ اپنی خدمات کو لوگوں کے لیے پیش کریں، اور یہ بھی خدمت خلق کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ جو مجھے قرض دے گا میں اس کو اچھا کر کے لوٹاؤں گا، یہ قرض دینے کا ایک طریقہ ہے جو میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے قرض لیا کرتے تھے اور جب لوٹاتے تھے تو اس کو بہتر انداز میں لوٹاتے تھے، اور یہی تلقین بھی کیا کرتے تھے کہ جب قرض لوٹاؤ تو اس کو اچھے طریقے سے لوٹاؤ، یعنی جتنی رقم ہے اس کے ساتھ کوئی تحفہ دیا جائے، رقم سے تھوڑا سا زیادہ دیا جائے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے جو ہے لوٹایا جائے۔ یہی اللہ کی سنت ہے، تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی۔ لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، یعنی جو قرض دے یعنی جب وہ لوٹائے تو اچھے طریقے سے لوٹائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو جب لوٹانا ہوگا تو اپنے شایان شان لوٹائیں گے، کیونکہ اللہ کی شان تو سب سے بڑی ہے، اللہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے قرض دو، تاکہ جب قیامت وقت اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں اس کا اجر تو کئی گنا زیادہ کر کے لوٹائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ایسی ہے کہ اس کو ایک گندم کے خوشے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایک گندم کا ایک دانہ لگایا جاتا ہے، اس سے اس کی 7 جو ہے وہ بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس مثال کو دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کوئی 1 درہم خرچ کرے گا تو اس کا اجر 700 گنا، یعنی 7 بالیوں میں 100 دانے یعنی 700 دانے، تو ایک دانے سے جو درخت نکلا ہوتا ہے گندم کا اس کے 700 دانے ہو جاتے ہیں ایک درخت میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ 1 درہم کو 700 درہم کے برابر جو ہے وہ اجر لوٹائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ ہم امید کرتے ہیں کہ لوٹائیں گے۔ پہلے بہت ہی کم مواقع بھی ہوا کرتے تھے، اور خدمت خلق کے طریقے بھی بہت کم ہوا کرتے تھے، اس کے ذرائع بھی کم تھے، لوگوں کی طرف جو پہنچنا تھا وہ بھی بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے حالات میں بہت کچھ تبدیلی آ گئی، جیسے ہی کسی علاقے میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر یعنی زلزلہ، سیلاب یا اور کسی بھی قسم کی تباہی اگر ہو جاتی ہے تو فوراً دنیا بھر سے فلاحی ادارے ان کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور ہر شخص ہر فلاحی ادارہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ آج کل بہت آسان ہے فلاحی اداروں کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا، اور اس طرح سے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان میں ادویات، کھانا، رہنے کی جگہ اور دوسرے جو ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، ان تمام کے لیے فوری طور پہ جو ہے وہ سامان مہیا کیا جاتا ہے یا ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اور بہت بڑے بڑے فلاحی ادارے بھی قائم ہیں دنیا میں، اور جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فوراً اس حادثے کی جو ہے وہ مدد کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کل مدد کرنا بہت آسان ہے، بہت سارے ذرائع ہیں جو لوگوں آپ کے فلاحی ادارے تک پہنچ سکتے ہیں، اور آپ بھی ضرورت مندوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کا جو ہمارا لیکچر وہ خدمت خلق، اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے جو خدمت خلق کے طریقے ہیں یا اس کی جو مثالوں کے ذریعے بتایا گیا ہے اور اس کی مشق یعنی ایکسرسائز ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تھینک یو۔